لیکن حضرت جی بات تو تب بھی بنی ہے جب اللہ جل شانہ اور حضور نبی علیہ السلام کو سمجھنے لگے اس لیے حضرت جی اپنے اپنے معاملے درست کریں تھوڑا سا وہ تھوڑی سی تبدیلی نہیں، نماز کی پابندی کریں، جو نماز کے پابند ہیں پھر ان سے گزارش ہے کہ زبانوں میں نرمی آئے، وہ دل نرم ہو تھوڑے سے کیونکہ حضرت جی ہماری سختیاں تو ہماری مسجدوں کو خالی کر رہی ہیں۔ ہم جس محبوب علیہ السلام کا میلاد منانے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور نبی علیہ السلام کا تو خلق بہت عظیم تھا کہ ہمارا کیا حال ہے تو ہی چھڑو نہیں، میں نے کچھ کہہ کے دیکھو میں نہیں بھول جانا کہ میں ڈاکٹر سلیمان بھائی نہیں نا، دور ہے آج اور سنو میرے نبی علیہ السلام کا انداز مبارک، اللہ کرے یہ انداز پاکستانیوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ حقیقت ہے بیٹا بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے ہر بندہ غصے چیز، ہر بندہ این لگتا ہے پتہ نہیں تین ٹائم روٹی نہیں آگ کھانے، ہر بندہ غصے میں، ہر بندہ جو ہے نا وہ ہر بندہ غصے میں نہیں پتر غصے نہ نہیں گل بن دی ہے، گل گل کی تھی بن دی۔ یہ چلو میں کہنے بھی لگا تھا تو حضرت نے بھی بھیج دی اسپیشل آپ بچوں کے لیے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا سنا دی گئی تو عاشقوں کو کہاں سکون آ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ تو ایک دن چند بزرگ آپس میں بیٹھے تھے تو بات ہوئی کہ ہم تو لوگوں کو یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بے گناہ کہہ دو تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ اس کی تلاوت کی برکت سے رہائی عطا کر دے، اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی سے کروا کے سنیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی کی ڈیوٹی لگائے گا اس کی جانب سے کرے، کو پاک کو طیب کو طاہر کو عابد کو زاہد کو با کردار حلال کھانے والا بندہ۔ تو بزرگوں نے کہا بھائی پھر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں، اب پتہ نہیں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا معاملہ ہے، ناظرہ پڑھے بھی ہیں نہیں پڑھے، اگر پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں یا مجہول پڑھے ہیں، قاری صاحب سے پڑھے ہیں کسی عورت سے پڑھے ہیں، تو یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں۔ تو ان بزرگوں میں جو بڑا نام ہے وہ تھا حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ اب حافظ قرآن بھی تھے، یہ سارے بزرگ تشریف لے گئے اور جا کے جو بات آپس میں ہوئی وہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کی۔ حضرت نے عرض کی حضور اس سے بہتر اور کیا ہے، سید قرآن پاک پڑھیں اور علم الدین سنیں، آپ پڑھیں میں سن رہا ہوں۔ اب حضرت وہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث علی پوری، آپ نے جو ہے نا وہ تلاوت قرآن کریم شروع کی۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ اب سید نے کیا پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، جب حافظ پڑھ رہا ہوگا تو بس تھوڑی سی توجہ ادھر سے ادھر ہٹنے کی دیر ہے، بڑے بڑے پکے بھی غلطی کھا جاتے ہیں۔ اس وقت ایک کیفیت آ رہی تھی، سامنے علم الدین موجود تھے جو حضور کی ناموس پہ قربان ہونے چلے ہیں، کیفیت بس وہ تھوڑی سی کیفیت بنی اور قبلہ ایک جگہ نہ زبر کو زیر پڑ گئے تو لکھا کہ حضرت بزرگوں سے ہم نے سنا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ رک از کی حضور بڑے لوگ ہو لیکن ذرا توجہ فرماؤ آپ زبر کو زیر پڑ گئے۔ پہلی حیرانگی تو اس بات کی ہوئی اور ہم تو یہ باتیں کر کے آئے تھے، پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، اور انہوں نے حافظ قرآن کی غلطی نکال کر جب روک کے غور کیا تو غلطی بھی بالکل ٹھیک، تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں علم دین ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں آتا، اور تو نے کہا حافظ قرآن کی غلطی نکال دی، یہ کیا ہے؟ تو اب آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت آپ وہ ہیں جنہوں نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، اور علم دین وہ ہے جس نے حضور سے پڑھا ہے۔ اور یہ فیض حضرت آج بھی جاری ہے، بس بات ہوئی ہے ہم تمہارے کرم ہیں کوئی سائل نہیں، ہم تو سیلفی میں پھنس گئے ہیں، سیلفی میں سے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بات بن جائے، نکلیں گے۔ ہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کا فیض پڑا، یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر آپ
فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا، آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے، آئے ہائے حضرت کو ہو تو صحیح تھی، بلاوا ہی دیکھو آتا کہ نہیں آتا، پاتی نہیں ہمدم مجھے جنت، آئے الفت ہے مجھے سایہ ہے دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ فرماتے مجھے بلاوا ہے، حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، ہاں اور پتر کبھی یہ نہیں کہنا جی میں گیا، کہنا نہیں منونا نے بلایا ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرت یہ خود جانے کی بات ہوتی ہے سارا لاہور ہی چلا جاتا تو وہی ہے جس کو وہ بلاتے ہیں، خود نہیں جایا جاتا۔ یہاں بڑے بڑے لوگوں کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہے، نہیں جا سکے، لیکن اتنے کئی میرے یار دے فقیر بھی نہیں جڑے وہ آئے نہیں جاتے، کیونکہ خود نہیں جاتا کوئی، وہی جاتا ہے جس کو وہ بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد مقدر کے سکندر ہیں جو سرور آدم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہی جاتے ہیں جس کو بلاتے ہیں۔ اور میں آپ سب بچوں بڑی اصل پتر بڑی ضرورت ہے، اجا ہی سارے لگ پہ یہ نہ ہو سکتا ہے 14 سال بعد کو معاملہ ٹھیک ہو جائے، لیکن نہیں ہو جاتی، بڑی جگہ بھی خراب ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نبی علیہ السلام مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، لیکن ہمارے اسٹیجوں کا رنگ صرف مبشر علیہ ہے، بشارتیں 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 بشارتیں، اور پھر امت کھا دیا لوگ، ڈر والی بات کوئی نہیں۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بلایا، کہتے میں گیا حاضر خدمت ہوا، سلام پیش کی، نبی علیہ السلام کا بارگاہ چلا گیا، کہتے 5 دن مدینہ طیبہ میں گزر گئے، اور اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ تھا، کیا فرماتے 5 دن میں مجھے کچھ کھانا نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ یہ مدینہ پاک تو وہ خطہ ہے، آیا قربان جاؤں اس کا صدقہ تو ہم سارے ہی کھا رہے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اس کا صدقہ ہم سارے کھا رہے ہیں۔ اور میں بچوں کو ایک اپنی بات بتاتا ہوں اکثر، جب پہلی بار نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا تو ہم اندر بیٹھے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، میں بیٹھا، میرے ساتھ کچھ احباب بھی تھے، کچھ سیالکوٹ سے گئے تھے اور کچھ مدینہ طیبہ سعودی عربیہ کے مختلف شہروں سے بیٹھے ہوئے تھے، اچھی بزم تھی، میں ذرا سائڈ پہ بیٹھا میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، تو حضرت جی پٹھان اردو بولے نا تو پتہ چلتا کہ پٹھان اردو بول رہا ہے، اور اگر عربی بھی اردو بولے تو پھر بھی پتہ لگتا ہے کہ عربی اردو بول رہا ہے، لیکن اگر اردو والا اردو بولے تو پھر بھی پتہ لگتا ہے کہ اردو والا ہی اردو بول رہا ہے۔ میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، ایک بندہ ہے اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنے، السلام علیکم کہا، میں نے پیچھے دیکھا تو بندہ میں نہیں پہچانتا، لیکن بڑا اچھا اردو کا لہجہ، مجھے فرمانے لگے میرے آگے ایک برتن کر کے نا، حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی، میں جانتا ہی نہیں تھا بندے کو، میں نے عرض کی حضور آپ خطا پہ ہیں، دال میرے لیے نہیں ہے، مجھے مسکرا کے کہنے لگے ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ کے لیے ہی، ایسا ٹھیک ہے پھر آئیے، میں نے پکڑ کے برتن سے، اب دال گرم تھی، ایسے لگا تھا ابھی کسی نے برتن میں سے نکال کے دال ڈالی ہے، میں نے کہا اس کو ذرا جلدی سے ختم کروں تلاوت قرآن کریم، کیونکہ دال ابھی گرم ہے، تھوڑا اور وقت گزرا تو ٹھنڈی ہو جائے گی، کھائی بھی نہیں جائے گی۔ میں نے جناب قرآن کریم کی تلاوت ختم کی، قرآن کریم الماری میں رکھا، دال کا میں نے برتن اٹھایا، وہ جو پیچھے باپ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے برتن درمیان میں رکھ کے کہا میں حضرت دال آ گئی ہے، اب باہر چلتے ہیں مدینہ طیبہ، کسی ہوٹل میں 1 سال نمبر دیتے ہیں اور روٹیاں لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ وہ جو بندے بیٹھے تھے ان میں سے بیٹھے ہوئے حضرت مجھے کہنے لگے حضرت دال آ گئی، میں کیوں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یار میں بیٹھا بھی نا دل میں خیال کر رہا تھا یار جس دن کی آئے ہیں دعوتیں کھا رہے ہیں، گوشت ہی مل رہا ہے، کہیں سے دال مل جائے۔ وہ نبی علیہ السلام کا در پاک ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گئی، اور حضرت جی
آؤ سارے اس درد منگتے بن پتر جتھے اسی ٹر پہ دیا کاکھا میں جانا پڑے جڑے 5 سال والے کے پیچھے اسی ٹر پہ دیا ٹھیک ہے ملک ہے لیڈر شیڈر ٹھیک چلتا رہے گا لیکن چلو ادھر نہیں تو میاں محمد بخش صاحب کا وہی فرمان ہے مانگت کھولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سب اور آؤ حضرت یہ لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے ایک شخص کھڑا تھا جس کے ارد لوگوں کا بڑا ہجوم تھا ہر آنے جانے والا بندہ سلام کر کے گزر رہا تھا کچھ سلام کر کے کھڑے ہو رہے تھے کچھ جا رہے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس پہ نظر ڈالی میں پہچان نہیں سکا یہ کون اور اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم بھی اتنا تھا میں کھڑا بھی نہیں ہو سکا اور فرماتے میں تشریف میں چلا گیا اور فرماتے وہ بندہ میرے پیچھے آیا اور مجھے کھڑا کر کے نا پوچھتا ہے حضرت آپ نے سلام ہی نہیں مجھ سے آپ فرماتے ہیں بھائی بات یہ ہے ایک تو تیرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم بڑا تھا دوسری گل میں تجھے جانتا نہیں کون ہے وہ اپنا تعارف کیا کرواتا ہے حضرت میں عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کا بیٹا ہوں اور میرے ابا جی اتنے سخی تھے کہ لوگوں کے گھر کا ایک دروازہ تھا کو بڑا ہوتا اس کے 2 ہوتے ہیں میرے والد کے گھر کے 7 دروازے تھے اس نے صرف لوگوں کو عطا کرنے کے لیے بنائے تھے اور اس کی عطا کا بھی یہ انداز تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے پہلے دروازے پر آتا تھا تو تھوڑا نہیں دیتا تھا بڑا دیتا تھا اور اگر وہی سائل دوسرے دروازے پر آتا تو میرے والد نے کبھی یہ نہیں کہا تھا تجھے پہلے دروازے پر دیا تو دوسرے پر بھی آ گیا اور اگر وہی سائل دوسرے تیسرے دروازے پر آتا تو وہاں بھی دیتا تھا اگر چوتھے پر آتا تو اس کی پیشانی پہ شکنیں نہیں پڑتی تھی وہاں بھی دیتا تھا اگر چوتھے پہ 5ویں پہ 6ٹھے پہ 7ویں پہ بھی آتا تو دیتا تھا یہ میرے والد کی سخاوت کے رنگ ہیں یہ سارے لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ لکھا جب وہ چپ ہو گیا تو پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا سنو یا رب کے مشہور سبھی آتے تائی کے بیٹے سن پھر میں بھی ان نظیم نانا جان کا نواسا ہوں جن کے گھر کا صرف ایک ہی دروازہ ہے اور جب کوئی سائل ان کے ایک دروازے پر آتا تھا وہ اتنا دیتے تھے اس کو دوسرے دروازے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے بلکہ میں کہتا ہوں وہ سائل ہی نہیں رہتا تھا وہ داتا حضور بن جاتا تھا وہ غوث اعظم بن جاتا تھا وہ غریب نواز بن جاتا تھا وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بن جاتا تھا جی چلیے پھر ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہے حضرت حقیقت ہے آج ہم دور چلے گئے آج ہم دور چلے گئے وہ کہتے 5 دن رات کچھ ملا نہیں کہتے جب 5 دن ہو گئے نا تو میں ادھر ادھر نہیں گیا کوئی کہتے میں اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مہمان اور 5 دن کا بھوکا ہوگا کہتے یہ عرضی پیش کر کے میں نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا کہتے جب سویا میں تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا اور سوتے سے آگے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے دیکھو حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے کہتے میں آگے خدمت ہوا جا کے دیکھا تو دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو نہ چوما بوسا لیا تو کہتے نبی علیہ السلام مجھے فرمانے لگے اے ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکیا اور ہمارا مہمان یہ لے پھر روٹی کھا کہتے خواب میں نہ حضور نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی کہتے مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی روٹی کھائی ٹھیک ہے میں نے آدھی روٹی کھائی کہتے آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی تو کہتے آنکھ کھل گئی میں خواب سے بیدار ہوا لیکن کہتے قربان جاؤں ان کرم نوازیوں پر جب بیدار ہوا تو آدھی آتی بھی تھی کہتے جب بیدار ہوا تو آدھی آتی بھی تھی ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون حضرت اس طرح کا دینے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا
ان کی عطائیں تو ایسی ہیں، خواب میں بھی دینا تو جاگنے کے بعد عطائیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں دوسرا کرم ان کا یہ تھا کہ جو روٹی بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھائی تھی، جب جاگا تو اس کا ذائقہ اپنے منہ میں موجود تھا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا رب سلم گنگناؤ، کملی والا جو نہ بھولا ہم غریب کو ذکر اس کا اپنی عادت کے لیے۔ بدر جی یہی پتر اصل ہے، باقی یہ جو کچھ کرنے ساڑھا چاہیے اصل یہ ہے۔ ایک ایک لڑی لگاؤ، لیکن ایک ایک لڑی لگاتے بھی اس میں 10 بار درود پڑھو، یہ پتر اصل ملا جائے۔ یہ تو نہیں لڑیاں لگ رہی ہیں لیکن دل کہیں اور ہو، دعا کہیں اور نہیں ہے۔ جتنے بچے جتنے کاکے بیٹھے ہوئے امان بدتمیزی نہیں کرتے، کدی نہیں، میں نے پتہ نہ نہیں کرتے، کیونکہ پتہ ہے وہ بیچاری نے کاکھ نہیں آکھا ہے، بدتمیزی کرتے ہیں نہیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں بڑا بدبخت ہے وہ جوان جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ یہ ایک نیا فکرہ ہے آپ کے دور میں ہے، یہ فکرہ میرے بچپن میں نہیں تھا۔ ہم نے بھی جوانی دیکھی ہے، جب میں 16 سال کا تب یہ فکرہ نہیں تھا، میں نے اپنے ابو سے بڑی دفعہ مار کھائی ہے، میں بتاتا ہوں بڑی دفعہ مار کھائی ہے۔ لیکن اب آج کا باپ کیا کہتا ہے؟ نہیں وہ پتر مونڈیاں دے برابر ہو، یہ ککھ نہیں۔ یہ فکرہ آپ کے دور کی ایجاد ہے، ہمارے دور کی۔ ہمارے دور میں باپ کو اتنا یقین ہوتا تھا جس طرح اس کو بچپن میں جوتیاں اتار کے مارتا تھا، آج بھی کھائے گا۔ یہ فکرہ آپ کے دور میں ایجاد ہے، نہیں جو پتر مونڈے دے برابر ہو جائے ککھ نہیں۔ اب پیوں نوں پتہ ہے انہوں کو کھا کے آتے کتے گل ہی نہ پہ جائے نہ پتہ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ پتر آپ ان کا دین نہیں دے سکتے، تمہیں کیا پتہ باپ کیا ہوتا ہے؟ جتنے بیٹھے ہو جب خود باپ بنو گے تو پھر پتہ لگے گا باپ کیا ہوتا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا باپ کیا ہوتا ہے۔ یہ پتر باپ ہی ہے کہ تم پکھے پہ بیٹھتے ہو، وہ سڑک پر تمہارے لیے گرم دوپہر میں آم کی ریڑھی لگاتا ہے، تم تو گھر میں بیٹھے ہوتے ہو۔ وہ باپ ہی ہے جو تمہارے لیے سڑکوں پہ دھکے کھاتا ہے، وہ باپ ہی ہے جو صبح نکلتا ہے اور رات کو آتا ہے۔ اور تمہیں تھوڑی سی ہوش آتی ہے تو تم کہتے ہو ابا جی میرے لیے کیتا کی، اس نے ساری جوانی تمہارے نام پہ گال دی، اور آج تم اٹھ کے کہتے ہو ابا جی میرے لیے کیتا کی ہے، چلے اس نے کیتا نہیں تو تو ایڈا سڑا کہ تو پل گئی، انہیں کوئی کیتا تو سڑا پلے جانا، جڑ کے کہنا تو کیتا کی ہے میرے، جو نے کیتا نہ ہوتا تو تو اور کتے ہوتا، کیتا تو پلے جانا مطلب سا تینوں اتنے کپڑے کنے لے کے دیتے، وہ نہیں دیتے نے لے کے میاں۔ اس لیے یہ بالکل نہ باتیں کرو، تمہیں کیا پتا باپ کیا ہوتا، جب بنو گے باپ پھر پتہ چلے گا باپ کیا ہوتا۔ یہ اولاد ہی جس کے لیے باپ سارا دن رات کو دھکے کھاتا ہے، میرے بچے پل جائیں، میرے بچے چنگے کپڑے پہنے، میرے بچے چنگے سکول پڑھنا، تم باتیں کرتے ہو یہ مجھے نے میرے لیے کیتا ہے۔ یہ تو پتر جب تم باپ بنو گے نا پھر تمہیں پتا۔ اور مولانا روم نے اس کو حکایت بھی کیا اور فرماتے کوئی باپ بیٹھا رہا اپنے سین میں کام کر رہا ہے، چھوٹا بچہ جس نے بالکل نیا نیا بولنا سیکھا تھا۔ جب بچہ، یہ میں نے کہا نا جب آپ باپ بنو گے پھر آپ کو پتا چلے گا، جب بچہ بولنا سیکھتا ہے اور بولتا ہے پھر اس کی بولیاں کس طرح باپ کی جان لیتی ہیں، کتنا پیار آتا ہے اس پہ۔ وہ بچہ تھا دیکھا تو اس نے کئی بار ہوگا لیکن ابھی زبان کو نہیں ملی تھی گواہی کی طاقت۔ وہ بچہ بولنا بھی سیکھ گیا تو وہ دیوار میں کوا بیٹھا تھا، باپ سین میں کام کر رہا تھا، تو بیٹا کوا دیکھنے اپنے باپ سے پوچھتا ہے اپنی توتلی زبان میں، ابو جی یہ دیوار پر کیا بیٹھا تھا؟ اوے باپ کی تو جناب خوشی کی انتہا نہیں تھی، میرا پتر بولے، میرے پتر نے میرے کو کچھ پوچھا، وہ آ کے نا پیار سے منہ چوم کے نا کہتا بیٹا یہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں کوا۔ اب بچے کے لیے ذرا مشکل تھی کوے کی ادائیگی، اسے نہیں ادائیگی ہوئی، وہ پھر پوچھتا ہے ابو جی کی، وہ پھر چوم کے کہتا ہے پتر اس کو کہتے ہیں کوا، اسے پھر ادائیگی نہیں، وہ پھر چوم کے کہتا ہے پتر بولو کوا، اسے پھر نہیں بولا گیا، پھر چوم کے کہتا ہے بیٹا بولو کوا، وہ 40 بار لگا اس نے کوا ٹھیک کاری لی، بڑا خوش ہوا، لو جی وقت گزر گیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وہ جو بچہ تھا وہ وہاں چلا گیا،
وہ جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو کے چارپائی پہ آ گیا. وقت بدل گیا. جوان بوڑھا بچہ جوان بیٹھے تھے باپ بیٹا سے. وہ دیوار پہ کوا بیٹھا اور باپ جناب 30-35 سال پیچھے چلا گیا. وہ یاد آ گیا کہ جب اس نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کوا ہے. چلو بولا ٹیسٹ کرتے ہیں یہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے پتر اکھاں کمزور ہو گئی ہیں ان دس دادا تیری اکھاں نہ ویکھنا ہے. پترا ذرا ویکھ ہے کان تے کی بیٹھا ہے. ٹوٹ کے پہ گئے. اوے ابا جی نہیں لبدا تے ضرور ویکھنا ہے. چپ کر کے بہو. بہرحال کہاں بیٹھا رہا ادھر لکھی کہ میں نے کہا پتر تم نہیں احسان دے سکتے. اللہ کی قسم ہے ہم انہوں کہنے نا نہیں دے سکتے. میں تم اگر سیکھنا چاہو نا میں سیکھتا ہوں. میں سیکھتا ہوں. اور پھر یاد آتا ہے اچھا یار میری ماں نے بھی اتنے پیار کیا تھا مجھ سے لیکن افسوس میں نہیں کر سکا. یہ بازار جاتے ہیں نا میری سب سے زیادہ جان بازار جا کے جاتی ہے. جاننے والے ملتے ہیں شرمندگی ہوتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے بازاروں کے حالات بھی جس طرح کے. بیوی کو اکیلے بھیجنا میں مناسب نہیں سمجھتا. پھر مجھے جانا پڑتا ہے بیوی ماں کے نام. لیکن میری وہاں کیا کوشش ہوتی ہے کہ نکلے بس بازار سے جلدی جلدی. لیکن کیا کروں میرے ساتھ میں ایک ایسی چیز کو لے کے گیا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ماں. وہ ماں ہے نا. باپ کو بھی بڑا پیار ہوتا ہے لیکن ذرا ماں تھوڑی اور آگے ہوتی ہے. ماں پتہ کیا کرتا ہے. میں کہتا ہوں اچھی لگ رہی ہے چل بھائی پیک کرو. نہیں نہیں ٹھہر جو کیا کرے گی. بچے کے ساتھ لگا کے چیک کر یہ رنگ سجیا نہیں ہے. چپ کر جا پھر دوجا لیا نہیں ابھی نہیں سونا لگتی. پھر تیجا لیا یہ ہے ماں. اگر سچ دسی ہو بڑے پتر بیٹھے تھے کدی کمان لے کے گیا تو چیک کیتا نا کھڑے کھڑے ماں سو کیوں انہوں ہر رنگ سچ تاڑی واری تو ایجو جی کر دیا وہ تو لالا بھی ہے پتہ نہیں رنگ میرے پتر کو سونا لگن دے. کھڑے کھڑے ماں دسو یار بڑے بیٹھے دیو کھڑے کسی نے ماں وہ دن اللہ کا کسی نے چیک کیتا ہوئے کہ میری ماں نو سونا بھی لگیا. پتر یاد انہوں سارا کوئی رہتا ہے لیکن کی ماں ہوندی ہے. چپ کر رہے پتہ انہوں سارا کوئی رہتا ہے لیکن پیو ہوتا ہے. چپ کر پتہ ہوتا ہے میں کی کیتا سی تے میں کی کر رہے ہو. ٹھیک ہے وہ پھر چپ کر گیا. اس نے کہا چلو دوسری ٹرائی مانتا. وہ کہنے لگا پترا ہن سنیا بھی نہیں جاتا سننا بھی تیرے ہی کرنا نہ کی آنا ہے کی بیٹھا ہے کام ٹوٹ کے پہ گیا. او ابا جی نہیں سنیا جاندہ تے چپ کرو کتے تانوں بہرحال کہن بھی ڈیا دا کان 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 رو گیا. میں نے کہا نا بڑا کچھ آپ کو تب پتہ چلنا جب آپ نے خود ماں خود باپ بننا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا باپ کیا ہوتا ہے. لیکن میں اللہ کے حضور نبی علیہ السلام کی ملاشی کی محفل میں بیٹھا ہوں. میں دعا کروں گا اللہ کرے سانوں نہیں پتہ چلتا سانوں نہیں پتہ. یہ دیکھو نا یہ میری آئی گھڑی ٹوٹ گئی ہے. اللہ بڑی قیمتی گھڑی ہے. ٹوٹ گئی تو کوئی نوی للا لیکن پتر ماں نہیں نوی لبڑی نہیں ملتی. یہ نارکلی تو بھی نہیں ملتی. یہ لنڈن میں تو بھی ملتی. یہ سنٹوریس تو بھی نہیں ملتی. ایمپوریم تو بھی نہیں ملتی. کسے بتا چھوڑی اپنا پیو تک تو بھی لبلا وچ وچ جاؤ پترنا نہیں لبلا. مجھے اکثر حضرت جی دعا کرو میں آج کر رہا اور ٹھیک ہے یار آج نہیں کر رہی. جڑا گھر آج پہلے وہ تے کر لیا. محبوب فرما رہے ہیں ایک بار مسکرا کے محبت سے دیکھ مقبول آج کا ثواب ہے. تو اوتھے کیڑا اج کر جانا ہے جڑا کار ہے تو کچھ نہیں کوئی نہیں کیڑا منہ لے کے حضور نبی علیہ السلام یہ نہیں بدل نہیں ملیں. میرے پاس نہ ماں ہے نہ میرے پاس باپ ہے.
تمہیں کیا مساوات ہے دل کے بغیر؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آج اللہ نے بہت نوازا ہے، بڑی عزت دی، لیکن ماں نہیں بولا، بہت اللہ میرے دل میں نوازا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ ٹھیک ہے جی، بے ادبی نہیں کرنی ان کی، جی ہم پیر چومنے ہاتھ چومنے راتی کوٹ کے سونا، پھر ویکھی ادھر کی بادشاہیاں لگتی ہیں لیکن نہیں لگتی ہیں، ہاں بادشاہیاں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے کبھی دل دکھایا تو یہاں ہی بیٹھ کے اپنے اللہ سے مانگنا، ٹھیک ہے، اور خوب ان کی